باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم کردہ ایک اور مناجات، جسے مناجات خائفین کہا جاتا ہے، اسے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مناجات وہ دعا ہے یا وہ کہہ لیں وہ راز کی بات ہے جو انسان اکیلے میں اپنے رب سے کرتا ہے، اپنے خدا سے کرتا ہے۔ مناجات خائفین کا مطلب یہ کہ وہ لوگ کہ جو خوف زدہ ہیں، کس چیز کا خوف ہے انہیں، کس چیز کا ڈر ہے انہیں؟ قیامت کی عظیم منظر کا ڈر ہے، جب افراتفری ہوگی، جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور پھر جب نامہ اعمال کھولے جا رہے ہوں گے، جب انسان کو اس کا نامہ عمل دیا جائے گا، تو اس وقت سے انہیں ڈر لگتا ہے۔ پھر اس بات سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں فیصلہ ان کے خلاف نہ ہو جائے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، جب ان کی پیشی ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصلہ ان کے خلاف ہو جائے اور حکم یہ کیا جائے کہ اس انسان کو، اے فرشتوں، اس انسان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاؤ اور اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو ان خوفوں یا اس طرح کے خوف کی بات ذہن میں رہے، اور پھر اب میں آپ کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات پڑھتا ہوں، مناجات خائفین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی اتراکا بعد الایمان بکا تعذبنی۔ اب لفظ ہمارے پاس اس تراکا کا ترجمہ ہماری اردو میں ہمارے پاس الفاظ بہت کم ہیں، سوائے اس کے کہ ہم یہ ترجمہ کریں کہ اے میرے مالک، الہی اے میرے مالک، کیا تو نے یہ سوچا ہے کہ جب میں تجھ پر ایمان لے آؤں اس کے بعد بھی تو مجھے عذاب میں ڈالے گا، اس کے بعد بھی تو مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ کیا تو نے یہ سوچا ہے؟ کیا تیرا پلان میرے بارے میں یہ ہے؟ ام بعد حب ایاک تبعدنی، یا پھر یہ کہ میں تجھ سے جو اتنی محبت کرتا ہوں، تو کیا اس کے بعد تو مجھے اپنے سے دور کر دے گا؟ روز قیامت حکم دے گا کیا فرشتوں کو کہ اس انسان کو لے جاؤ میرے پاس سے، لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو؟ کیا ایسا کرے گا؟ اب اگلا پھر سوال پوچھ رہے، ام مع رجائی لرحمتک وصفحک تحرمنی، اور کیا اس کے بعد بھی کہ میں امید رکھتا ہوں تیری رحمت سے، تیری مہربانی سے، اس امید کے باوجود بھی کیا تو مجھے محروم کر دے گا؟ کیا تو مجھے خالی ہاتھ چھوڑ دے گا؟ کیا تو مجھے میری جھولی میں کچھ نہیں ڈالے گا؟ ام مع استجارتی بعفوک تسلمنی، اور کیا اس کے بعد بھی کہ میں تیری بخشش سے چمٹنا چاہتا ہوں، کسی طرح سے جیسے دامن کو پکڑ کے کوئی کسی کے لٹک جاتا ہے نا، ویسی کیفیت آپ سوچیں، ہم اللہ کے اس بخشش معافی سے لٹک جانا چاہتے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی کیا اللہ ہمیں چھڑا کر کے ہمارا ہاتھ، کیا ہمیں پھر بھی تکلیفوں کے، عذاب کے، عقاب کے حوالے کر دے گا؟ حاشا لوجہک الکریم، نہیں میرے مالک، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری امید کے خلاف ہو جائے گی بات۔ لوجہک الکریم، کیونکہ تیری ذات تو بہت کریم ہے میرے مالک، تو تو بغیر مانگے دیتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان کے بعد تو مجھے عذاب میں ڈالے، اور اس کے بعد میری امیدوں کے باوجود تو مجھے محروم کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو مجھے دامن سے اپنے چھڑا کر کے، اپنی عفو کے، بخشش کے دامن سے چھڑا کر کے دور کر دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ان تخیبنی، یہ نہیں ہو سکتا ہے میرے مالک کہ تو مجھے نا امید کر دے۔ لیت شعری للشقاء ولدتنی امی، اگر ایسا ہی ہے تو کاش مجھے یہ پتا ہوتا کہ میری ماں نے اسی لیے مجھے جنم دیا ہے کہ میں آخر میں
قسمت کا پھوٹا بد نصیب بن جاؤں، آخر میں میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ میں جہنم میں جاؤں؟ کیا میری ماں نے ایک روز مجھے اس لیے جنم دیا تھا کہ میں جہنم میں جاؤں؟ نہیں میرے مالک، للعناء ربتنی، کیا میری ماں نے مجھے تکلیفوں کے لیے یا عذاب میں جلنے کے لیے میری تربیت کی تھی؟ مجھے پالا پوسا تھا، کیا اس لیے پالا پوسا تھا کہ میں ایک دن جہنم کی آگ میں جلایا جاؤں؟ فَيَا لَيْتَهَا لَمْ تَلِدْنِي، پھر تو اچھا ہی ہوتا کہ وہ مجھے جنم نہ دیتی، وَلَمْ تُرَبِّنِي، اور وہ میری پرورش بھی نہ کرتی، پھر تو یہی اچھا تھا، وَلَيْتَنِي عَلِمْتُ أَمِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ جَعَلْتَنِي، کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کسی بھی طرح سے کہ اے میرے مالک، تو نے کیا مجھے خوش نصیبوں میں قرار دیا ہے، یعنی جنت میں جانے والوں میں قرار دیا، یہی پتہ چل جاتا۔ وَبِقُرْبِكَ وَجَوَارِكَ خَصَصْتَنِي، اور کیا تو نے مجھے ان لوگوں میں بنایا ہے کہ جنہیں تو اپنے قریب کرتا ہے، جنہیں تو اپنے نزدیک کرتا ہے، قرب کی منزل عطا کرتا ہے۔ فَتَقِرَّ بِذَلِكَ عَيْنِي، اگر یہ مجھے پتہ چل جاتا کہ میں خوش نصیبوں میں ہوں گا، میں ان لوگوں میں ہوں گا جن پر تیری نگاہ کرم ہوگی، جو جنتی ہوں گے، تو اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا کسی بھی طرح سے تو آج میری آنکھیں روشن ہو جاتی، میری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی، وَتَطْمَئِنَّ لَهُ نَفْسِي، اور پھر میں بڑا مطمئن ہو جاتا کہ میرا آخر یعنی انجام تو اچھا ہی ہونے والا ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا میرا کیا حال ہوگا قیامت کے دن، فیصلہ میرے خلاف ہوگا یا میرے فیور میں ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ روز قیامت میرا نامہ اعمال مجھے سامنے سے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا پھر پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ دیا جائے گا، نہیں معلوم مجھے۔ میں ان لوگوں میں ہوں گا کہ جن کے چہرے قیامت کے دن کھل رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، یا پھر ان لوگوں میں ہوں گا کہ جن کے چہرے پر غبار پڑا ہوگا اور وہ بدحواس ہوں گے۔ الہی حل تسود وجوہن خرت ساجدتا لعظمتک، یہ میرے مالک، یہاں پر دوسرا جملہ ہے امام کا، بیچ میں کچھ باتیں میری طرف سے تھیں، یہاں پر دوسرا جملہ ہے، امام پوچھ رہے ہیں، سوال کر کے پوچھ رہے ہیں، یہ میرے مالک، کیا جن پیشانیوں نے، جن چہروں نے تجھے سجدہ کیا، کیا تو انہی چہروں کو روز قیامت سیاہ بنا دے گا، کالا بنا دے گا؟ جنہوں نے تیری عظمت کی خاطر سجدہ کیا تھا، کیا انہی پیشانیوں کو سیاہ کر دے گا؟ او تخرس السنۃ نطقت بالثناء علی مجدک وجلالتک، کیا تو انہی زبانوں کو گونگا بنا دے گا جو آج تیری مجد اور تیری جلالت کا تذکرہ کرتی ہیں، یعنی تیری تعریف کرتی ہیں، کہتی ہیں تو ہر چیز سے بالا تر ہے، وہی زبانیں جو آج اللہ اکبر کہتی ہیں، کیا انہی کو تو قیامت کے دن گونگا بنا دے گا؟ او تطبع علی قلوب ان طوعت علی محبتک، کیا تو انہی دلوں پر مہر لگا دے گا، بند کر دے گا انہی دلوں کو جن میں آج تیری محبت پل رہی ہے، جن میں آج تیری محبت بستی ہے، انہی دلوں کو اے میرے مالک تو انہی کے اوپر مہر لگا دے گا۔ او تسم اسماعا تلذذت بسماع ذکرک فی ارادتک، کیا تو انہی کانوں کو کہ جو آج جب تیرا تذکرہ ہوتا ہے، جب حرم امام حسین علیہ السلام میں دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، جب حرم امام رضا علیہ السلام میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھی جاتی ہے، جب حرم امیر المومنین میں مناجات پڑھی جاتی ہے، اور جب مسجد کوفہ میں مناجات امیر المومنین پڑھی جاتی، آج انہی کانوں کو اس میں بڑا مزہ ملتا ہے۔ کیا میرے مالک ان مناجات، ان دعاؤں یا قراءت قرآن کا جن کانوں کو آج مزہ مل رہا ہے، کیا انہی کانوں کو روز قیامت تو بہرا بنا دے گا؟ او تغل اکفا رفعتها الاعمال الیک رجاء رأفتک، کیا انہی ہاتھوں کو تو زنجیروں میں جکڑ دے گا کہ جو ہاتھ آج تیری بارگاہ میں بڑی امید کے ساتھ اٹھتے ہیں،
وہی ہاتھ جو تجھ سے مانگتے ہیں، جو تیری بارگاہ میں اٹھتے ہیں آسمان کی طرف، کیا انہی ہاتھوں میں زنجیریں پہنا دے گا؟ او تعاقب ابدانا عملت بطاعتک حتی نحلت فی مجاہدتک، کیا انہی بدنوں کو تو عذاب میں ڈالے گا جو آج تیری اطاعت میں اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آج دبلے ہو گئے، مرجھلے ہو گئے ایسے کہوں میں۔ آج جو بدن، جو انسانی جسم آج تیری نمازیں پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا انہی جسموں کو تو ایسا کر دے گا، ان کے اوپر عذاب ڈالے گا؟ او تعذب ارجلا سعت فی عبادتک، کیا انہی پیروں کو کے اوپر عذاب لائے گا یا ان پیروں کو عذاب میں مبتلا کرے گا جو دوڑ کر جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو مسجد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، جو سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، جو مشی کرتے ہیں نجف و کربلا کے درمیان، کیا انہی پیروں کو تو عذاب میں مبتلا کر دے گا؟ الہی لا تغلق علی موحدیک ابواب رحمتک، اے میرے مالک تو اپنے ان بندوں پر کہ جو تیری توحید کے، تیرے ایک ہونے کے قائل ہیں، ان کے اوپر اپنی رحمت کا دروازہ بند نہ کرے میرے مالک۔ ولا تحجب مشتاقیک عن النظر الی جمیل رؤیتک، اے میرے مالک جو نظریں بڑی امید کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ تیری طرف اٹھتی ہیں کہ تیری زیارت کر سکیں، تیرے حضور میں ایک بار پہنچ سکیں، کیا انہی نظروں کو تو اے میرے مالک ایسا کر دے گا پردہ ڈال کر کے کہ وہ نظریں تجھ تک نہ پہنچ سکے؟ کیا انہی نظروں کو دور کر دے گا؟ یہ آنکھیں آج تیری طرف بڑی امید سے اٹھتی ہیں، ہم یہ نگاہیں اٹھاتے ہیں تو ہمارے دل میں بڑی آس ہوتی ہے، کیا ان نگاہوں کو اپنے تک نہیں پہنچنے دے گا؟ کیا پردہ ڈال دے گا اس کے اوپر؟ الہی نفس اعززتها بتوحیدک کیف تذلها بمہانت ہجرانک، الہی اے میرے مالک وہ نفس کے جسے آج تو نے توحید کے ذریعے عزت دی ہے، اس میرے دل میں تو نے اپنی توحید ڈالی ہے، آج مجھے عزت دی ہے، کیا اسی کو کل روز قیامت اپنے فراق کے ذریعے کیا ذلیل کر دے گا؟ آج تو میرے دل میں تیری محبت ہے، کیا روز قیامت یہ محبت نکال لے گا اور مجھ سے دوری کر لے گا اور مجھے ذلیل ہونے دے گا؟ او ضمیر ان عقد علی مودتک، یا پھر وہ ضمیر جو تیری محبت اور مودت کے ساتھ گرا باندھے ہوئے ہیں، کیفا انہیں کس طرح سے تو جہنم کی حرارت میں جلا دے گا، کیسے تو آگ میں ان ضمیروں کو، ان دلوں کو، ان روحوں کو جلا دے گا؟ نہیں میرے مالک تجھ سے یہ سب بعید ہے، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اچھا بتا اگر تو نے ایسا کر دیا تو ہم بھی کس سے امید لگائے؟ تو ہمیں پتا تو بتا کہ جس سے ہمیں امید لگانی چاہیے، اگر ہم نے کسی اور سے امید لگائی نا تو وہ شرک ہو جائے گا، ہم تو صرف تجھ سے امید لگاتے ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، تو ہی ہمارا ہے۔ الہی اجرنی من علیم غضبک وعظیم سخطک، اے میرے مالک مجھے بچا لے اپنے دردناک عذاب سے اور اپنے عظیم غصے سے اور قہر سے مجھے بچا لے۔ یا حنان یا منان، اے بہت نرمی کرنے والے، اے بہت احسان کرنے والے، یا رحیم و یا رحمان، اے مہربان، اے نہایت رحم کرنے والے، یا جبار و یا قہار، اے قہر کرنے والے، اے جبر کرنے والے یا جبران کرنے والے، یا غفار و یا ستار، اے گناہوں کو معاف کرنے والے، اے عیبوں کو چھپا دینے والے، نجنی برحمتک من عذاب النار، مجھے اپنی رحمت کی، نہ دیکھ ہمارے اعمال کیسے، نہ دیکھ میں نے کیا کیا، تیری رحمت تو بہت ہے اور بے کران رحمت ہے، لامحدود رحمت ہے،
اپنی اس رحمت کے بل پر مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا، وفضیحت العار، اور روز قیامت یہ جو رسوائی ہونے والی ہے اس سے بچا لے۔ دیکھ، پردے نہ اٹھا لینا روز قیامت، اگر تو نے پردے اٹھا لیے تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، کس کو منہ دکھاؤں گا؟ بھائی کو دکھاؤں گا منہ، یا بہن کو، یا ماں باپ کو، یا دوستوں کو، یا ملنے جلنے والوں کو؟ یا پھر یہ بتا کہ کیا میں اپنا سیاہ چہرہ حسین کو دکھا سکوں گا؟ کیا میں ذلت بھرا چہرہ امیر المومنین کے سامنے لے کر جا پک سکوں گا؟ رکھ لے میری آبرو ہے میرے مالک، اس دنیا میں بھی رکھ لے، آخرت میں بھی رکھ لینا، قبر میں بھی جب امیر المومنین آئے، دیکھ تیرے پاس تو بڑی عزت ہے، تھوڑی سی عزت ہمیں دے دینا۔ ازمتاز الاخیار من الاشرار، اس دن ہے میرے مالک مجھے آگ سے بچانا، مجھے رسوائی سے بچانا، جب نیک لوگوں کو برے لوگوں سے جدا کیا جا رہا ہوگا۔ وحالت الاحوال، جب حالتیں بدل نہیں ہوں گی، وحالت الاحوال، اور ہولناکی اپنے معراج پر پہنچی ہوگی، وقرب المحسنون، اور جب نیک لوگ تیرے قریب آ رہے ہوں گے یا بلائے جا رہے ہوں گے تیرے قریب، وبعد المسیئون، اور جب بدکار لوگوں کو دور کیا جا رہا ہوگا، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور جب ہر انسان کو اس چیز کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے اس دنیا میں انجام دی ہوگی، یعنی تمام اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی بھی کمی یا کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن ہے میرے مالک ہماری عزت، ہماری آبرو رکھ لینا، ہم پر رحم کھانا۔ دنیا میں تو نے بڑا رحم کیا ہے، دنیا میں بڑی نعمتیں دی، کیوں قیامت میں چھینے گا؟ کیا تیرے خزانے میں کوئی کمی آ جائے گی؟ اگر کوئی سوچ بھی لے کہ تیرے خزانے میں کمی آتی ہے تو شرک ہو جائے گا میرے مالک۔ دیکھ ہم تو نہیں سوچتے کہ تیرے خزانے میں کوئی کمی آئے گی ہمیں معاف کر دینے سے، تیرے اوپر کوئی اثر پڑ جائے گا، تیری جنت تو نہیں چھوٹی پڑ جائے گی، تو پھر معاف کر دینا، تجھے امام زین العابدین کا واسطہ معاف کر دے، تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ